جادو وغیرہ نہیں ہے تو مراد میری نفسیاتی. جی جادو وغیرہ جتنی چیزیں ہیں وہ صرف نفسیاتی آپ کے مسائل ہیں. آپ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو آدمی کو ڈراتی ہیں. ایک خوف، اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ خوف میں مبتلا کر دیں اور جملہ بولنا شروع کر دیں آپ کے اوپر ٹونا ہو گیا، جادو ہو گیا، وہ دیکھیے آپ کے گھر میں یہ نکل آیا وہ نکل آیا، تو بس آپ پریشان ہو جائیں گے. نفسیاتی طور پہ مضبوط ہیں تو کچھ بھی نہیں. سوال تو میرا کچھ اور تھا، پچھلے موضوع سے ریلیٹڈ تھا، لیکن ابھی آپ نے یہ جادو والی بات کی تو اس سے مجھے میں واپس لے لیتا ہوں. پرانا ایک سوال یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم جو جا کے تعویذ وغیرہ لیتے ہیں اس میں اور جو ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اس میں، دونوں میں ایمان کی کمی کا فیکٹر نہیں آ جاتا؟ ایسا ہی، یعنی دوا کے اوپر بھی ہمارا اعتماد ہوتا ہے تو آرام آ جاتا ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ذہن سے نہیں جڑی ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں اعتماد ہو یا نہ ہو، دوائی کھا لے ٹھیک ہو جائے گا. جیسے کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، وہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ہمیں ذہنی اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ایمان بڑا کام آتا ہے. ایمان، قائد اعظم کے جو ہمارے لیڈر تھے رحمہ اللہ، ان کو ٹی بی تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آخری جو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اس میں کوئی 7-8 گھنٹے وہ بیٹھے رہے اور وہ مسلسل ایسے بیٹھے رہے، ٹیک نہیں لگائی ہوئی تھی. جیسے صوفے بیٹھا ہوتا آدمی ایک ٹانگ آگے لمبی کی ہوئی ہے، 6-7 گھنٹے وہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے. کس وجہ سے؟ جی الانا نے لکھا ہے کہ ڈٹرمینیشن کی وجہ سے. تو ڈٹرمینیشن ایمان کی ایک صورت ہے کہ آدمی جب قائم ہو جائے تو وہ کھڑا ہے، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر کے دیکھیں آپ، بس ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے. یعنی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹا سا بالکل عام سا آدمی ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں جملہ ہے کہ تورات کا کتاب بائبل کا، کہ ٹاٹ کا لباس پہنتا اور بادشاہوں کی طرح بات کرتا تھا. یہ اعتماد آ جاتا ہے. آپ ڈٹرمینیشن کہیں بھی پیدا کر لیں تو یہ اس چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مریضوں کو ڈاکٹر صرف اعتماد دے کر ٹھیک کر دیتے ہیں، بس کچھ نہیں ہوتا. دعا بھی نہیں دینے کی ضرورت ہوتی. آپ کے جواب سے تاثر یہ ملا مجھے، ویسے معذرت خواہوں اگر وہ زیادہ ہو جائے، کہ سائنس کو چیلنج کرنے والی بات ہے ایک طرح سے. کہ آپ خود سائنسدانوں سے پوچھ لیں، پلسیبو ایفیکٹ کے اوپر آپ چیزیں پڑھیں، آپ حیرت انگیز نتائج. یعنی ایسے ایسے تجربات ہیں کہ 50 آدمی لیے گئے، 25 کو سوڈو دوائی دی گئی، 25 کو خالص دوائی دی گئی. اس میں بھی اتنی ریشو سے ٹھیک ہوئے، اس میں بھی اتنی ریشو سے ٹھیک ہوئے. سائنسی باتیں، میں کوئی توہم کی بات تو نہیں کر رہا، سائنس کہہ رہی ہے، یہ سب تجربات ہیں کہ 25 میں سے 12 ٹھیک ہوئے، دوائی والے بھی 12 ٹھیک ہوئے، دوائی کے بغیر والے بھی. اور ایک ٹیسٹ تو ایسا تھا جس میں پلسیبو والے زیادہ ٹھیک ہوئے تھے جو ان کی. تو آپ اس کے اوپر پڑھیں، بہت مفید چیز ہے یہ. اس سے ہمیں اصل میں سچی بات یہ ہے کہ بیماریوں کے علاج کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. دوائی صرف اس کو سپورٹ کرتی ہے، معاملے کو تیز کر دیتی ہے بس. باقی صلاحیت میرے اندر ہی ہے. آپ دیکھیے زخم کیسے بھرتا ہے، کہ دوائی بھرتی ہے کوئی نہیں، وہ جسم کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے. تو اس کو آپ نے کیسے تیز کرنا ہے؟ اعتماد سے تیز کر دیجیے، دعا سے تیز کر دیجیے. تو دوا دینے سے، غلط دوا دینے سے اعتماد ہوگا جی دعا دے دی. ان مریضوں کو نہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو صحیح دعا نہیں دے رہے. ان کو یہی کہا گیا کہ سب کو ایک ہی، اسی نرس نے سب کو ایک ایک گولی پکڑا دی ہے. ان 25 کو صحیح دوائی نہیں دی گئی، ان 25 کو دی گئی، دونوں کے رزلٹ برابر، دونوں ٹھیک ہوئے. اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو ڈسٹل واٹر ہے اس کے انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر اور کہتے ہیں یہ گولڈن واٹر ہے. کوئی دوا نہیں لگائی، بس ڈسٹل واٹر کا انجیکشن لگا دیا، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجیے، سائنسی باتیں ہیں. اصل میں اور آپ خود ایک ہسپتال ہیں پورا، ہم اپنا علاج خود کرتے ہیں. تو جب پرانے لوگ کیا کیا چیزیں کھلا کے ٹھیک کر دیتے تھے. کتنے ایسے سپہ سالار، ایسے اچھے بہادر فوجی کہ سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، چھلنی ہوئے ہوئے ہیں، اپنے طاقت کی بنا پر ٹھیک ہو گئے. کتنی کہانیاں ہیں تاریخ کے اندر. تو یہ جی
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو مومن کی تعریف کی یا جو آپ نے بیان کیا اسے ایک یہ تاثر مل رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بے ضرر تو ہوگا، لیکن انفرادی سطح پہ وہ چیزوں کو درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے سارا معاملہ. لیکن فار ایگزامپل میں معاف کر دیتا ہوں، وہ پھر وہی شخص چاہے وہ میرا بھائی ہو یا کوئی بھی ہے، وہ معاشرے کے لیے پھر دوسرا کوئی اس کا شکار ہو جائے گا، کوئی تیسرا ہو جائے گا، کوئی اس طرح. سوسائٹی کی سطح پہ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے سوسائٹی کو عدل قائم کرنا ہے. وہ اگر دیکھے کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کا پورا معاملہ کرے گا عدل کے ساتھ. لیکن یہ خود جو مومن ہے وہ بھی بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ معاملہ خراب کیا ہے. اس کو میں نہیں کہنا چاہتا کہ انصاف ہی قائم نہ ہو، ایک آدمی پستا ہی چلا جائے، یہ نہیں میرا مطلب ہے. لیکن یہ کہ دنیا کو دیکھنے کا زاویہ وہ بن جاتا ہے جو اقبال نے ایک مصرے میں بیان کیا ہے، میں وہ سوداگر ہوں جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں. یہ فضا بن جاتی ہے. تو آپ مجھے گالی دیں گے تو آپ نے میرے ثواب بڑھا دیے اگر میں نے جواب نہیں دیا، اور اگر میں نے بھی جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ گناہ ہوا، نہ سزا ہوئی، نہ ثواب ہوا، کیونکہ میں نے جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی کہہ دیا. لیکن یہ بات غلط ہوگی کہ آپ مجھے چھوٹی سی گالی دیں اور میں آپ کو بڑی سی گالی دے دوں، یا آپ نے مجھے ایک گالی دی اور میں آپ کو 10 دے دوں. یہ ظلم ہو جائے گا. یہ تو بندہ مومن کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے ایک کہی تھی میں 10 سنا کے آیا ہوں. یہ غیر مومنانہ جملہ ہے. ایک سوال یہاں سے لے لیں جی. یہ رائے عدنان صاحب کا سوال ہے جی کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ قرآن میں یہ کیسے واضح ہوگا؟ کیونکہ جتنا بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے تھے. آج کے دور میں ہم یہ کیسے طے کر پائیں گے کہ کون سی ہدایت ہے جو وہ ہمارے لیے اور کون سی ہدایت اس وقت کے دور کے لیے؟ یہ خود قرآن مجید واضح کر دیتا ہے. اور جب احکام کی آیتیں آئیں گی تو کچھ یاد رہا تو میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. خود قرآن مجید بتا دیتا ہے کہ یہ جنرل قانون ہے، قیامت تک قائم رہے گا یا صرف صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص ہے. باقی یہ اصولی بات جو پہلا سوال تھا آپ کا کہ کیا قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے؟ جی ہاں، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس کی صاف بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب سے پوچھا جا رہا ہے تورات پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو تورات تو موسیٰ پہ اتری تھی، ان کے صحابہ کے لیے ہوگی، لیکن تورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مانا جانا لازم تھا. بلکہ آج بھی اہل کتاب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تورات پر ہی عمل کریں گے. دیکھیے دین جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک دین کا وہ حصہ ہے جو میرے داخلی چیزوں کے اوپر مبنی ہے، لیکن جو دین کی ظاہری چیزیں ہیں وہ تو اللہ ہی بتائیں گے، اللہ کے رسول ہی بتائیں گے. مثلا میں ایک آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کس طرح میں سجدہ کروں تو اللہ راضی ہو جائے گا. میرے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں جاننے کا. تو میں اگر ایک ہندو کی طرح سجدہ کروں، مجھے نہیں معلوم اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. میں اگر ایک یہودی کی طرح سجدہ کروں، مجھے نہیں پتہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. تو مجھے یہ چاہیے کہ مجھے ایسا طریقہ پتہ چل جائے کہ جس سے میری یہ تسلی ہو جائے کہ اب اس طریقے سے اللہ راضی ہو جائے گا. وگرنہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک آدمی ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک آدمی 15 سال تک پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا. ایک آدمی ناخن نہیں کٹواتا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کا دین ہمیں فراہم ہو. اس کے علاوہ کہیں تسلی نہیں مل سکتی. تو چنانچہ ہمیشہ سے اہل مذہب کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ رہے ہیں. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ذہن سے مذہب بنائے اور کہا کہ ہم انبیاء کے دین تو عوام کے لیے ہیں، اللہ اس سے کیا راضی ہوگا، نماز پڑھنے سے اللہ کو کیا ملنا ہے. نہیں، نماز پڑھنے سے اللہ اس لیے راضی ہوتے ہیں کہ میری بندگی اس سے پوری ہو گئی. میں نے تقوی کے ساتھ نماز پڑھ دی تو میں نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرنے کا کام کر دیا. رمضان کے روزے آئے تو رکھ لیے، میں نے اللہ کو راضی کر لیا جو دنیا کو ترک کرنے کا میرا جذبہ تھا. دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر عشق کی مثال لے لیں
کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کے گلیوں کے چکر لگائے گا، اسے ملنا چاہے گا، اس کو دیکھنا چاہے گا، بات بات پر اس کی بات کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ دے کر تحفہ دینا چاہے گا، خوش کرنا چاہے گا۔ ان ساری چیزوں کو دین بنا دیں، یہی دین ہے۔ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے دروازے پہ جانا چاہتا ہوں، میں اس کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل دے دیتے ہیں کہ بار بار آنا ہے میرے گھر میں، مسجد میں آ جاؤ 5 وقت کے لیے، میں موجود ہوں وہاں پر۔ مجھے کچھ دینا، تحفے دینا چاہتے ہو، میرے غریب بندوں میں زکوٰۃ دے دیا کرو، خیرات کر دیا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دین پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے چونکہ اس جگہ کو چھوڑ دیا ہوا ہے تو اب ہمیں لگتا ہے اچھا یہ نمازوں سے کیا ملنا ہے جی، روزوں سے کیا ملنا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ کو کیا نقصان ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، نجات دے ہی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارے غلط تصورات ہیں۔ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے، 2 نقطے میں نے عرض کیے ہیں کہ میرے اندر کا جو دین ہے وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے، میری بندگی ثابت ہو گئی ہے، اس کے لیے شریعت کو ماننا پڑتا ہے، اور کتنا کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ 5 نمازیں کافی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سارا دن نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اور جملہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکسر مزاج آدمی ہیں، عاجزی سے کام لیتے ہیں، تو پہلی دفعہ جملہ بول رہے ہیں اتقاکم، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، پہلی دفعہ بول رہا ہے۔ تو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر سخت جملہ بولا کہ وَمَن یشہد الدین، پتہ نہیں آگے سارا ہو کس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے دین کے ساتھ کشتی کی، دین اس کو شکست دے دیتا۔ یہ ہرگز کوشش نہ کرو، تحمل کے ساتھ، جتنا میں نے متوازن دین دیا ہے اسی پر چلو۔ یہ ساری باتیں روک ہی صرف اللہ کے رسول سکتے ہیں، وگرنہ روحانیت پیدا ہوگی۔ روحانیت کا بھی تلفظ پہ کسی نے سوال کیا تھا۔ عربی زبان میں رہبانیت ہے، اردو میں روحانیت ہی ہے، تو اس لیے روحانیت ہی اردو میں بولا جائے گا، جب عربی بولیں گے تو پھر رہبانیت بول لیں گے۔ تو بہرحال آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ رہبانیت کہیں یا روحانیت کہیں۔ تو بعض لفظوں میں اردو اور عربی کا تلفظ مختلف ہے۔ چونکہ ہم اردو بول رہے ہوتے تو اردو کا تلفظ کیا جائے گا، اور اردو بولتے ہوئے انگریزی الفاظ کا تلفظ بھی اردو والا ہی ہونا چاہیے۔ مثلا ہم اسٹیشن ہی بولیں گے یا اسکول ہی بولیں گے، اور ٹول ٹیکس ہی بولیں گے، ٹول ٹیکس نہیں بولیں گے۔ اردو میں ٹول ٹیکس، اردو یہی ہے۔ تو عربی میں معنی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے، اردو میں معنی ہوتا ہے، اور ہمارے فصحا نے معنی ہی بولا ہے۔ اس میں معنی بولنا غلط ہے، عربی میں معنی بولنا غلط ہے، تو یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ عصبیت سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کسی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تعصب کا بھی حصہ جس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تعصب وغیرہ صرف ایک نقطے پر کھڑا ہے، آپ متقی ہیں کہ نہیں ہیں، اسی معنی میں جس معنی میں سورہ البقرہ میں بولا گیا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی آدمی کبھی غلط بات پر قائم نہیں رہ سکتا، جیسے غلطی کا پتہ چلے گا درست ہو جائے گا۔ تو اس لیے تعصب آپ سے آپ ختم ہو جائے گا، اور ایک اور کام کریں کہ چلیے لوگوں پر انا ہو سکتی ہے، تکبر ہو سکتا ہے، قرآن کو یہ خدمت انجام دینے دیں کہ وہ آپ کو نظریات بدلتا رہے۔ انہی کا سوال ہے، رائے عدنان صاحب کے تینوں سوال تھے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے بعد 2 طرح کی تعبیریں سامنے آتی ہیں کہ قرآن کی سیاسی تعبیر غلبہ دین والی، اور دوسری قرآن کی تزکیہ نفس والی تعبیر، کس کو فالو کیا جائے؟ دیکھیے، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے ضمیر کی روشنی میں آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ماننے پہ مجبور ہیں، لیکن ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ نہ اس میں مودودی صاحب کو ترجیح دیں، نہ اس میں وحید الدین خان اور غامدی صاحب کو ترجیح دیں۔ آپ کا اطمینان کس پر ہے؟ جس پر آپ کا اطمینان ہو وہ اختیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن میری رائے پوچھیں گے تو میں تزکیہ نفس والی تعبیر کے حق میں ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں کسی سیاسی غلبے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، نہ کسی حدیث میں ایسا کہا گیا۔ ہال میں کوئی سوال ہے تو جی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو میں نے پہلی بار سنا ہے کہ رسول کا معنی جو مطلب غلبے کے طور پہ ہوتا ہے،
تو اس غلبے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کی زندگی میں کوئی غلبہ نہیں ملا تھا. آپ نے یہ ڈیفینیشن کیسے مطلب دی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے. یہ قرآن کا فرمان ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں. اب غلبے کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں. مثلا 2 رسول ہیں، 3 جن کو سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان تینوں کو سیاسی اقتدار ملا ہے. اور رسولوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی قوم پر آسمان سے عذاب آیا ہے اور رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، جس میں حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں. حضرت عیسیٰ ایک اکیلی مثال ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، قوم کو مغلوب کر دیا ہے، قوم کو قیامت تک مغلوب کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تک مغلوب رہیں گے. تو ان کے غلبے کی شکل یہ ہے. تو غلبے کے لیے شکل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت موسیٰ یا حضرت یونس والی نہیں ہے. حضرت یونس دیکھیں نا، باہر چلے گئے قوم کو چھوڑ کر، تو واپس آئے تو پوری قوم ٹاٹ کا لباس پہن کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے. مطلب غلبہ ان کی زندگی میں ملنا ضروری نہیں، بس رسول مغلوب نہیں ہوا، وہ غالب رہا ہے. اصل چیز یہ ہے. اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ نے جو بھی فطرت سے متعلق چیزیں بتائی ہیں وہ بیماری کا علاج ہے یا جادو کے حوالے سے، این یہی چیز میں بھی مانتی ہوں، جبکہ میں نے کسی سے نہیں سنا تھا. اس سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ہم خود ہی سب کچھ ہیں. ہمارے اندر یہ دایات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں جو باطن سے لڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر اتنا حاوی کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ باطن کو مسخ دیتا ہے، ہماری اندر کی فطرت ختم ہو جاتی ہے اور انبیاء کو جھٹلانے تک چلے جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ہمیں یہ حقیقتیں واضح ہوں کہ اگر اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو خدا سامنے موجود ہوتا ہے، حکم دے رہا ہوتا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہوتا ہے میں نہیں مانوں. اندر کا بگاڑ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، ابا واستکبرا. ابا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی حد تک محسوس کی کہ میں یہ کام کروں، ٹھیک ہے. اور استکبارہ کا مطلب ہے کہ میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی سارے حقیر ہیں، ٹھیک ہے. تو جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کسی چیز کے لیے بھی، وہ سمجھیے کہ مارا گیا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ پہلی یہ بات کہ ایسا کرنے میں مجھے آر محسوس ہوگی، مجھے برا لگے گا، حد تک ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، باقی سب حقیر ہیں. مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو اس کو سجدہ کروں گا. تو یہ 2 چیزیں ابلیس کے اندر تھیں. یہ 2 چیزیں کیوں نمایاں کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ انسانوں کے اندر بھی یہ موجود ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم آ کے سیکھتے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ چیزیں سکھاتا ہے اور وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں. آپ دیکھیے خاندان جو تھے ہمارے ہاں، کہ مثلاً آرائی خاندان کی یہ صفات ہیں، ککیزئی خاندان کی یہ صفات ہیں، بٹ فیملی کی یہ صفات ہیں، وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ گھر میں رہنے سے. ان کے ماں باپ وہ کام کرتے ہیں تو بچے انہی کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی بٹ فیملی ہے تو ان کے ہاں دہی لسی یہ اس طرح کی چیزیں کھانے میں زیادہ ہوں گی، ان کو وہی پسند ہوں گی. اور اگر کوئی دوسرے قسم کا گھرانہ ہے تو اس کے ہاں کوئی اور طرح کی چیزیں ہوں گی. اب آرائیوں کے ہاں سب چونکہ کسان تھے، سبزی وغیرہ زیادہ پسندیدہ تھی تو پسندیدہ ہو گئی. تو کیا اس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں، وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. تو جس ماحول میں شیطنت، جس ماحول میں برائی عام ہو، اس میں لوگوں کی فطرت ثانیہ بن جاتی. اب تکبر پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکہ تکبر سے زیادہ کہنا چاہیے خود پسندی پاکستانیوں کی نمایاں ترین بیماری ہے. نمایاں ترین. میں سب کچھ اچھا ہوں، آپ سب کچھ غلط ہے. یہ جو فطرت بن گئی ہماری، یہ فطرت ثانیہ بن گئی ہوئی ہے. پورا ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارے سیاستدان یہی تقریریں کرتے ہیں، ہمارے علماء یہی تقریریں کرتے ہیں، ہمارے مسلک یہی تقریریں کرتے ہیں. ہمارا مسلک بہترین، باقی سب کافر. ہم نے سیکھا یہی ہے.
میں اور میرا گھرانہ ٹھیک، آپ اور آپ کا گھرانہ غلط، میں اور میرا مسلک ٹھیک، آپ اور آپ کا مسلک غلط. سیکھا یہی ہے. اس نے پھر ہماری فطرت کو مشق کر کے رکھ دیا. اب وہ بیچاری کام ہی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے خول اتنے زیادہ چڑھا دیے ہیں، لوہا اتنا زیادہ اس کے اوپر باندھ دیا ہوا ہے کہ بس میں ایک صاحب وہ اہل زبان تھے اور میں پنجابی آدمی ہوں، تو ان سے میری مکالمہ ہو رہا تھا، تو میں کسی کے بات کر رہا تھا، تو وہ کر رہے تھے ہم ہماری یہ بات، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اعتراض کے طور پر نہیں، سوال کے طور پر، کہ آپ ہم کیوں بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم میں کیوں کر رہے ہو؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں کرنے میں تکبر ہوتا ہے اور ہم کہنے میں تکبر نہیں ہوتا، جبکہ پنجاب میں ہم کہنے سے تکبر ہوتا ہے اور میں کہنے سے تکبر نہیں ہوتا. تو یہ اب لیکن پیچھے ہمارے میں موجود ہے، پیچھے ہمارے ہم موجود ہیں. ہم اتنے عجیب و غریب، سب سے گھٹیا قوم اخلاق میں، نمبر ہمارا بے ایمانی میں اوپر والے ٹاپ سکوررز میں آتا ہے، لیکن میں سب سے، ہمارے ہاں مسجد یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر نکالی گئی ہے. کرتوت کیا ہے دیکھ لیجیے. یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. اب تو باقاعدہ فرقوں کا نام لکھنا شروع کر دیا کہ یہ بھی نہیں آ سکتا. جی ہاں، یہ صورتحال. جس قوم کے اندر یہ خود پسندی نہ ہو وہ گرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتی ہے. جس قوم کے اندر یا جس فرد کے اندر خود پسندی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے، اس کو اپنی غلطی لگتی نہیں. تو ہماری قوم 10 دفعہ گری ہے، پاکستان 10 دفعہ گرا ہے. کہاں پہنچ گیا اب؟ سنبھلے گا نہیں، کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، دوسرے کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں. ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں امریکہ کی سازش ہوئی جی، پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا، امریکہ کی چائنا کی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا. میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. جبکہ امریکہ کی سازش کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ تو میں نکما ہوں، اور کوئی وجہ نہیں. یہ سید عبداللہ صاحب ہیں جی، کہتے ہیں جی کیا تہجد کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے اور کیا یہ رکوع میں جانے سے پہلے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے دونوں طریقے درست ہیں. آپ رکوع سے پہلے کریں، رکوع کے بعد کریں، ہاتھ اٹھا کر کریں، دونوں طریقے جائز ہیں، ثابت ہیں صحابہ سے. سورہ نجم میں وحی کے نزول کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ تیسرا اور چوتھا بھی ہو سکتا ہے. کس بنا پر اسے پہلا اور دوسرا واقعہ سمجھا جاتا ہے؟ اس میں قرآن نے الفاظ بولے ہیں نزلۃ اخری، دوسری دفعہ اترے. تو خود لفظوں میں موجود ہے یہ بات کہ وہ دوسرا واقعہ پہلا اور دوسرا ہے. تو جو جہاں سے آغاز ہوا وہ پہلا ہے، اور پھر جب دوسری دفعہ اترے تو اس کو کہا ہے نزلۃ اخری، دوسری دفعہ نازل ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانے کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے نیچے آنے کا ذکر ہے 2 دفعہ. یہ دونوں سوالات سید عبداللہ صاحب کے تھے. اور اب اگلا سوال رائے عدنان صاحب کا ہے، کیا دین میں کسی قسم کے جبر کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ دین کو قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں کیا مسلمانوں پر کسی قسم کے جبر سے کام لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وغیرہ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بارے میں ضابطہ بتایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میں دین میں زبردستی نہیں کرتا. یہ اللہ نے اپنے لیے ضابطہ بتایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. تو اس لیے دین میں زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہم اس زبردستی کو تو اجازت دیتے ہیں کہ میں ابھی 3 سال کا تھا، 4 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے پکڑا، میرے والد نے پکڑا، اسکول میں ڈال دیا، پڑھو، ٹیچر کی مار کھاؤ، راتوں کو جاگو، امتحان دو. وہ جبر تو میں نے مان لیا. لیکن اگر میری ماں مجھے کہے کہ بیٹا نماز پڑھو، کل قیامت والے دن خدا کے حضور جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ یہ جبر ہو جاتا. تو یہ دونوں کو توازن کے ساتھ دیکھنا چاہیے. میرا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں زبردستی آپ سے کروں کہ آپ نماز پڑھیں. بس نصیحت کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں. لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر سکتا ہوں کہ بیٹا وہ نماز پڑھنے چلتے ہیں، بس اتنی، سمجھانے کے ساتھ، پیار کے ساتھ.
مار پیٹ کے کریں گے، بہت زبردستی کریں گے تو بچے باقی ہو جاتے ہیں، اس کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن نصیحت کرنا، سمجھانا، اپنے ساتھ لے جانا نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ زبردستی نہیں ہے۔ کوئی حال میں ہے سوال؟ جی یہ سید عبداللہ صاحب کا یہ جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو کہا ہے کہ آپ ان قریش کو انذار کر دو جن کے آباء کو خبردار نہیں کیا گیا۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ دادا کو کیوں نہیں خبردار کیا گیا تھا، اور یہ جملہ اس انداز میں کیوں بولا گیا ہے کہ ان کو ڈراؤ جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مثلا ہندوستان میں اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولیں گے کہ ان کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، تو حضرت آدم تو تھے۔ تو ایک ہر جملہ جو ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر پوری پیچھے تک آدم علیہ السلام تک بات چلی جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملا، یہ اس شخص کو بھی جملہ بولا جا سکتا ہے جس کو واقعی میں کبھی نہیں ملا، اور اس کو بھی بولا جا سکتا ہے جس کے 10-15 سال پہلے میں ملا تھا لیکن اب میں ملنا چھوڑ دیا ہوا، تو کہوں میں آپ سے کبھی نہیں ملا، آپ پتہ نہیں کیوں آ گئے میرے پاس، کہہ سکتا۔ تو کبھی نہیں ملا یہ بھی ایک لمیٹڈ سینس میں ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زبان کا کوئی جملہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس کو ان لمیٹڈ کرنے کے لیے کلام میں لفظ بولنے پڑتے ہیں۔ مثلا آپ ہمیشہ زندہ رہیں، کیا اس جملہ بولنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی، یا 10-15 سال، 20 سال، 60 سال، 70 سال، یہی مطلب ہوتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہے قیامت تک، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو ہر جملہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے، اس کو غیر محدود کرنے کے لیے ہمیں جملے بولنے پڑتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد کو، تو ان کا مطلب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا، اور اسی وجہ سے ان کو امی کہا جاتا تھا، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بولا گیا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ امی ہیں، کافی عرصے سے ان کے پاس کتاب نہیں رہی، شریعت بھول چکے ہیں، اور جو دین تواتر میں بھی موجود ہے اس کے بارے میں بھی شبہات پیدا کر دی ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پھر انذار کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں انہی کا سوال ہے، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ بغیر کسی عذر کے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس روایت پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں 5 نمازیں عشاء کے وقت اکٹھی پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ کس طرح سے نماز پڑھائیں گے۔ تو آسان طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ سے فارغ ہو کے شام کو جب رات کو جنگ بند ہو جاتی 5 پڑھ لیا کرو، بلکہ 4 ہی پڑھنی ہوتی، کیوں نہیں کہا؟ تو بلا عذر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ البتہ روایتوں کے بارے میں ہمیشہ جان رکھیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں ہوتی، راوی بیان نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مضمون کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ میرے 4 مضامین ہیں جو میں نے تصرفات احادیث کے اوپر لکھے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو جائے گا کہ راوی دیانتداری کے باوجود، سچے ہونے کے باوجود، لائق اور ذہین ہونے کے باوجود فطرت انسانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا کیا کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں بات کیا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو دنیا کے نفیس ترین انسان ہیں، خدا کے بندہ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک جنگ لڑ رہا ہے، ایک آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھ لے 1 رکعت، پھر آپ بیٹھے رہیں گے، وہ سلام پھیر کر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے چلا جائے گا، محاذ وہ سنبھال لے، پھر جو رہ گیا تھا وہ آئے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے، اور وہ پھر 2 رکعتیں مکمل کر کے اپنے جنگ پہ چلا جائے، اور اسلحہ باندھے رہیں، چھوڑے نہیں۔ ہاں بارش ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو پھر تم اتار سکتے ہو۔ یہ قانون دینے والا خدا آرام سے کہتے کہ جنگ کے دنوں میں عشاء کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیا کرو، کیوں نہیں کہا؟ سب سے آسان طریقہ تھا۔ تو اس لیے اس روایت کو قرآن کی روشنی میں قبول کیجیے۔ نماز جمع کر سکتے ہیں، جامع ترمذی میں 199 نمبر حدیث
دیکھیں اسلام پتہ نہیں آگے اسلام 1 پہ، اچھا 1 ایپ میں نیچے شرح لکھی ہوئی ہے. یہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا عذر ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے. عذر دیکھیے ایک طرح کے عذر ہوتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے، بعض اوقات اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. مثلا میں نے نماز جمع کر لی اور میرا خیال تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو میں نے نماز ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی. عصر اور عصر اکٹھی پڑھنے کے بعد میں باہر گیا، لیکن راستے میں واپس آ گیا کہ نہیں آج نہیں کل جاؤں گا. اور آپ نے مجھے دیکھ لیا اور دیکھا کہ ابھی تو یہ 2 نمازیں جمع کر کے گیا ہے اور سفر پر بھی نہیں گیا، تو بلا عذر جمع کر لی اس نے. آپ یہی سوچتے رہیں گے، جبکہ میں نے عذر کس تحت جمع کی تھی. تو جمع ضرور کیجئے، لیکن عذر کیا ہے؟ سفر ہے، خوف ہے. البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ صرف خوف ہے، وہ قرآن مجید نے واضح کر دیا. جب انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں پر تو میں واضح کروں گا کہ قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں چوک سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اشاروں تک کو سمجھتے ہیں. تو اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے خوف کے مقابلے میں اطمینان، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سفر کے خوف کے علاوہ بھی سفر میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے، جمع کی جا سکتی ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1200-1300 سال سے امت کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم آئے ہیں، انہوں نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی زبان ہے عربی، لیکن جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ان کے نتائج فکر ایک دوسرے سے مختلف نکل آتے ہیں بعض اوقات. اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے اصول مختلف ہیں تو اس وجہ سے نتائج مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اصول ایک ہوتے ہیں ان کے بھی نتائج میں فرق آ جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں مدرسہ افراحی میں تو بہت سے اہل علم میں اختلاف بھی موجود ہے، غامدی صاحب میں اور ان کے جو استاد ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو اصول بھی ایک ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے گھر میں جب کوئی والد بات کریں تو سارے بہن بھائی آپ کے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں ان سے؟ نہیں، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ مزاج، صلاحیت، علم، تجربات، معلومات، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو ایک ہی مسئلے میں اختلاف پر لے جاتی ہیں. مثلا یہ کائنات ایک ہی ہے نا، سارے انسان اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سورج گرہن، چاند گرہن کے کتنے نظریات دیے گئے. ہمارے ہندوستان میں یہ زمین کے زلزلے کی ترجیحات بتائی گئی کہ بیل ہے دیوتا ہے. بیل دیوتا نے سینگ پر 2 سینگ ہے اس کے، سینگ پر اس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے. جب یہ سینگ تھک جاتا ہے تو وہ جھٹکا دے کے تو دوسرے پر کر دیتا ہے، یہ تھک جاتا ہے پھر جھٹکا دے کے اس پر کر دیتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ زلزلہ تو آ رہا تھا نا، آتش فشاں بھی ہوں گے، لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، لیکن نظریہ بنا دیا. تو یہ اختلافات جو ہوتے ہیں یہ مزاج کی وجہ سے، علاقے کی بیک گراؤنڈ. آپ پردے کو دیکھیے، ہمارے ہاں ہندوستان میں سر سید ماڈرنسٹ آدمی ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت برقعے کے بغیر باہر نکل جائے. وہ جنات کا انکار کر رہے ہیں، فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پردے کا انکار نہیں کر پا رہے ہیں. انہی کے زمانے کے عربوں کو دیکھ لیں، چہرے کا پردے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مودودی صاحب نے پردے کے اوپر کتاب لکھی، البانی صاحب نے اس کا رد لکھا. یہ کہاں سے آ گیا بھی؟ تو چہرہ ڈھانپ کے نکلنا باہر، لکھ دی نا. تو کیوں؟ علاقے کا فرق ہے. ہمارے یہاں عورت کو بال بھی، اگر براہمن کی جو خاتون ہوتی تھی، براہمن کی خاتون یوں سمجھیے کہ چھپا کے رکھنے کی چیز، اگر اس کا بال بھی کسی کو نظر آ گیا ہے تھوڑا سا تو دوزخ میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دوزخ کو. یہ تھا وہ جو ہمارا ہندوستان کا پردے کا تصور تھا، وہ مسلمان کی اشرافیہ نے، ایلیٹ کلاس نے اختیار کر لیا تھا. بلکہ یوں کہیے کہ مسلمان جیسے جیسے ہوتے گئے تو انہوں نے اپنا یہ تصور نہیں چھوڑا جو یہاں پردے کا تھا. اس وجہ سے پردے کا یہ سخت قانون ہمارے ہاں وہ لوگ بھی جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی وہی پردہ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پردے کا تصور وہی ہے. تو پردے کا تصور بھی اگر آپ دیکھیں تو علاقوں کی وجہ سے،
خود مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے اپنے استادوں کی بات مانتے مانتے کئی سال لگے کہ پردہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں رائج ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نرمی کر رہے ہیں, اتنی مسئلہ کر رہے ہیں, چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے, چہرہ ہی تو سب کچھ ہے. یہ مجھے مانتے مانتے کئی سال لگے ہیں. تو یہ ہمارے کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ اصول ہی, بلکہ آدمی خود. اب میں اگر شرمیلا آدمی ہوں تو اور طرح کی باتیں کروں گا, آپ ذرا کھلے مزاج کے ہیں تو اور طرح کی باتیں کریں. وہی قانون اگر آپ اس کا سب سے اچھا میں موازنہ کیا کرتا ہوں سید قطب شہید کی تفسیر اور مولانا مودودی صاحب کی تفسیر. جو اللہ تعالیٰ نے جنسی معاملات جس طرح سے بیان کیے ہیں, مودودی صاحب جھجکتے لچکاتے ہوئے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے نفیس الفاظ چنیں گے, سید قطب کھلے کھلے لکھ دیں گے, کیونکہ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اب وہ ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید بڑا ہی سادہ طریقے سے بات کر رہا ہے, بلکہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ان کا لگتا ہے کہ قرآن بڑے کھلے الفاظ میں بات کر رہا ہے. تو علاقے کا, تہذیب کا, مزاجوں کا کئی چیزیں ہیں جو اس میں عمل کرتی ہیں. تو ہم شرافت کے ساتھ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اصولوں کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. ورنہ میرے استاد مجھے آرام سے کہہ سکتے ہیں نکمے ہو, تمہارے پاس کم علم ہے اس لیے مجھ سے اختلاف کر رہے ہو. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ علم ہی کم ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو مولانا اصلاحی, مولانا فراحی غامدی صاحب میں اصول ایک ہونے کے باوجود فرق کی وجہ مزاجوں کا فرق, کتابوں کا فرق جو انہیں پڑھی ہیں, زمانے کا فرق, علوم کا فرق, اور سب سے بڑھ کر تہذیبوں کا فرق, یہ ہو سکتا ہے. تو ہم پنجاب کے لوگ اگر آپ کو پانی پلانے کے لیے آپ کے گھر میں ایسے کر کے پیش کیا جائے لیجئے, تو ہو سکتا ہے آپ پیچھے ہو جائیں گلاس پکڑنے کے بجائے. تو یہ تہذیبوں کا فرق ایسے ہی رہے گا. اچھا جی, آگے یہ ہے جی محمد کلیم صاحب. جی وعلیکم السلام جی. ہمیں اللہ نے عبادت کا طریقہ کعبہ سے لینے کا کہا ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں کہا. وہ تو آیت کا ترجمہ غلط کر دیا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى, ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں پر مسجد بنا لو. صحیح ترجمہ یہ ہے اس کا. اور آج کل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا وہاں سے نماز کا طریقہ سیکھو. کوئی لفظ بھی سیکھنے کا یہاں نہیں ہے, اپنانے کا ہے, بنانے کا ہے. تو سیکھنے کا تو کہیں نہیں ہے. بس اصل میں ایک گفتگو چلی اہل قرآن کے حلقوں میں. وہ گفتگو یہ چلی, میں اہل قرآن کے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں اور وہ میرے پاس آتے بھی رہے ہیں, بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. کچھ کے شاگرد میرے پاس آتے جاتے رہے ہیں. تو ایک بحث چلی تھی, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 97-98 کی, 1997, 98, 2000 کے درمیان یہ زمانہ تھا. اس میں یہ بحث چلی کہ اہل قرآن یہ کہتے تھے, اہل قرآن سے واقف ہے نا کہ اہل قرآن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صرف قرآن سے ہی دین لینا چاہتے ہیں, سنت کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ بحث پیدا ہوئی, اعتراض یہ کیا گیا ان کے اوپر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اختلافات ختم کر دے گا. تو ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ بھئی آپ لوگوں کے ہاں نماز میں تو اختلاف ختم نہیں ہوا کوئی, کیونکہ نماز کا جو طریقہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اس کی ترتیب کیا ہے, رکوع کب کرنا ہے, سجدہ کب کرنا ہے, تو تمہارے اندر تو اختلاف ختم نہیں ہوا. اعتراض کر دیا گیا. اب اس اعتراض کے جواب میں 2-3 لوگ, میں نام نہیں لے رہا یہاں پر, 2-3 لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا طریقہ خانہ کعبہ سے سیکھو. اس کے لیے یہ آیت پڑھی گئی تھی. اس آیت میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز کا طریقہ سیکھو. مصلی لو, قرآن نے کہا ہے مصلی تو نماز کا طریقہ نہیں ہوتا. مصلی تو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی, مسجد کو کہتے ہیں. تو یہ وہ کہانی ہے. تو اس کہانی کا کوئی تعلق خانہ کعبہ سے, بلا شبہ خانہ کعبہ سے نماز سیکھیں, وہاں جو نماز پڑھی جا رہی ہے بالکل ٹھیک پڑھی جا رہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اس آیت کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید نے نہیں کہا کہ خانہ کعبہ سے نماز سیکھو. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, مثابۃ للناس ہے, ہمارے اسلام کا مرکز ہے. وہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ٹھیک ہو رہی ہیں تواتر کے مطابق.
البتہ کچھ چیزیں وہاں سختی سے پچھلے 60-70 سال میں منوائی گئی ہیں، ان کے باوجود ابھی تک معاملہ درست ہے. آپ ضرور اس کو اپنے لیے ماخذ بنا سکتے ہیں، لیکن اصل ماخذ امت ہے. قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ دین کے رکھوالے ہیں، ان سے دین لیا جائے گا. سفیان ہنگوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزمرہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں قرآن کی آیات رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ غامدی اسکول کے ہاں لفظ کے پس منظر کی بحث کی جاتی ہے. ان دونوں تصورات میں کوئی ربط موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارا جو مشکل ہے وہ صرف اتنی ہے کہ قرآن مجید کی آیت جس جگہ پہ آئی ہے وہاں کیا مطلب ہے. ہماری مشکل صرف اتنی ہے جو مین سٹریم سے ہم روکتے ہیں کہ اس طرح کیا کریں کہ ہر آیت جہاں چاہے پڑھ دیں. کہ علامہ اقبال کا شعر تھوڑا ہی ہے کہ آپ بیگم کے لیے بول دیں اور اپنے استاد کے لیے بول دیں، یہ نہیں ہوگا. تو قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کو متعین پہلے کریں، وہ متعین اپنے مقام پر ہوگی. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مقام کی کتنی اہمیت ہے جہاں وہ آیت آئی ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. میں اس جملے کو لوں اور شور مچانا شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تو نماز سے روک رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کہنا شروع کر دوں تو موقع دیکھنا ہے کہ وہ آئی کہاں پر ہے. تو جس طرح اس آیت کے معنی اگلے جملے سے واضح ہوتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے جو سستی برتتے ہیں اور ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، سارے نمازیوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ہر آیت کا معنی اپنے مقام پہ واضح ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو اس سے مراد میں ہوں. ہمارے سندھ میں کراچی میں غالباً ایک مسلک پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو جہاں جہاں کم یا کا آیا ہے تم اپنے آپ کو مخاطب سمجھو. بڑا ہی خطرناک ہے. قرآن بھی کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے صرف اس لیے کہ دنیا پہ رحمت کرنے کا مقصد تھا. تو کیا اس ارسلنا کا میں اپنے آپ کو سمجھوں میں ہوں، کر دوں میں ایسا؟ تو یہ نہیں ہے. تو جس طرح وما ارسلنا کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح بہت ساری آیتوں کے مخاطب یہاں پر یہود ہیں، نصارہ ہیں، صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور منافق ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی شریعت، جس کو ہم انشاءاللہ جب شریعت کی بحثیں ہوں گی تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو خاص کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے لیے قیامت تک قائم رکھتے ہیں. تو یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ بالکل جب کوئی بات پتہ چل جائے، مثلا اللہ تعالیٰ کہے شرک نہ کرو، یہ قانون ہی بتا رہا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے بدتمیزی پر کہہ رہا تھا ماں کا احترام کرتے ہیں. میرا یہ حکم صرف بیٹے کے لیے نہیں ہے، یہ دائمی حکم ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس حکم کی نیچر ایسی ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ صرف میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں اور صرف اس کی ماں کے لیے یہ حکم ہے، ایسا نہیں ہے. تو قوانین بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دائمی ہیں کہ وقتی ہیں، اور بعض جہاں پہ قانون ایسا ہو کہ دائمی لگ رہا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کلام میں ایسی باتیں رکھ دیتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ دائمی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک مثال پہ غور کرنا ہو تو سورہ احزاب میں جہاں پردے کا قانون نازل ہوا ہے اس مقام کو نکال کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق مومنین مردوں کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومن مردوں کو اور عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں. اس اذیت سے تم پر تہمتیں لگا رہے ہیں. ان تہمتوں سے بچنے کے لیے تم اپنے گھونگھٹ نکال لیا کرو چادروں کے. اگر تب بھی منافق باز نہ آئے تو پھر میں یہ کروں گا. اس کے بعد مجھے بتائیے کیسے حکم کو عام کریں گے؟ واضح طور پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافقین سے مسئلہ نبرداز ماں ہو رہے ہیں. اور پردے کا قانون کیوں ہوتا ہے کہ عورت پہچانی نہ جائے، دیکھی نہ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہچانی جائیں فلا یوزین، پہچانی جائیں تاکہ ان کو اذیت نہ دی جائے. تو سارا ضابطہ اذیت سے بچنے کا ہے. تو اس قانون کو پڑھ لیجیے، لفظ لفظ بتائے گا کہ یہ اسی زمانے پہ ہے. وہاں تو مدینے کا لفظ بول دیا ہے کہ یہ جو مدینے میں المرجفون فی المدینہ، مدینہ منورہ میں جو سنسنی پھیلا رہے ہیں،
یعنی وہاں کوئی لفظ چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص نہ کر رہا ہو. چنانچہ اگر آپ حنفی ہیں تو جساس ہمارے حنفیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، آئمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سیدہ سودا کے لیے حکم تھا. یعنی اتنا خاص کر دیا کہ ساری ازواج مطہرات کے لیے بھی نہیں مانا. سیدہ سودا زوجہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حکم تھا کہ کوئی اتنا خاص ہے کہ وہ عام کر نہیں سکتے اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، خود قرآن کے الفاظ کی وجہ سے. اب الفاظ جو ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا حدیث میں الفاظ نہیں ہوتے؟ اگر حدیث کے الفاظ کے معنی نکالے جا سکتے ہیں تو قرآن کے کیوں نہیں نکالے جا سکتے؟ حدیث میں تو واجب کر دیا آپ نے کہ اس سے معنی نکالیں الفاظ کی روشنی میں، اور قرآن میں آپ مجھے روک رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کا اعتبار نہ کرو. کیوں؟ اس فرق کی وجہ بتا دیجیے. تو یہ اصل میں جب قرآن بھی الفاظ میں ہے، احادیث بھی الفاظ میں ہیں، تو الفاظ پر ہی اعتبار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب الفاظ ہی کو چنا ہے تو الفاظ کے علاوہ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا میں صرف اس لیے آپ کی بات مان لوں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے اور الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، ایک یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں پر بس اپنی پیغام نازل کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ دین کا حکم ہے، یہ قانون ہے، تو مسئلہ آسان ہو جاتا. جب اللہ تعالیٰ نے چنے ہی الفاظ